على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ اگرچہ براہ راست زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ زکوٰۃ رمضان مبارک کے مہینے ہی کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں۔ جو آدمی نصاب کا مالک بن جائے تو دوبارہ وہ مہینہ آئے، وہ تاریخ آئے، اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شوال کے اندر زکوٰۃ کا نصاب کا مالک بنا تو دوبارہ جب شوال آئے گا، وہ تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اگر وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نصاب کا مالک بنا ہے تو دوبارہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، وہ تاریخ آئے گی تو اس وقت اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ ہاں، اگر اس وقت کوئی لینے والا مسلم سامنے موجود نہیں ہے تو پھر وہ تاخیر کر سکتا ہے، بعد کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس وقت لینے والے موجود ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے، تھوڑا پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے، وہ جس مہینے میں پورا ہو، جس تاریخ کو بھی پورا ہو، اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر آتی ہے؟ اس کے لیے 4 مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی مال ہے اور مال تجارت ہے۔ سونے کی مقدار جو حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 20 دینار کیا ہو، 20 دینار ہو، وہ آدھا دینار کیا کرے گا؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس آدمی کے پاس 200 درہم ہو چاندی کے، وہ 5 درہم اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو پھر علماء نے اس کا وزن کیا کہ 20 جو دینار ہے اس کے کتنی مالیت بنتی ہے؟ اس کی مالیت 7.5 تولے بنتی ہے، اور 200 دراہم جو چاندی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو اسی بتایا جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا جس آدمی کے پاس 7.5 تولے زیور ہو، وہ کسی صورت میں بھی ہو، زیور کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، ڈیلی کی صورت میں ہو، تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس نقدی مال ہے، گھر کے اندر پڑا ہے، بینک کے اندر پڑا ہے، یہ چیک ہے، کسی بھی صورت میں ہے، اور وہ اس کی جو مالیت اتنی ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور فرمایا وہ آدمی بھی نصاب کا مالک بن جاتا ہے۔ اور یا کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہے، تو مال تجارت وہ اتنا ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو وہ انسان بھی نصاب کا مالک بن جاتا ہے۔ جس طریق کو نصاب کا مالک بنا، اس آدمی کو وہ تاریخ نوٹ کر لینی چاہیے کہ آج کے دن میرے پاس، آج کے دور کے اندر تقریباً جو چاندی کی قیمت ہے وہ 2500 سے کچھ اوپر ہے۔ تو فرمایا جس آدمی کے پاس 1,35,36,000 روپیہ ہو، وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس آ جائے تو آج کی تاریخ نوٹ کر لے کہ آج فلاں رمضان کی فلاں تاریخ کو میں نصاب کا مالک بن چکا ہوں۔ اب پھر اس کے بعد سال گزرے، سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ یہی دن آئے گا تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گی، اور یہ دیکھا یہ جائے گا کہ سال کے شروع کے اندر یہ نصاب کا مالک تھا اور سال کے آخر کے اندر نصاب کا مالک تھا، درمیان کے اندر کم زیادہ ہوتے رہے، فرمایا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس آدمی نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مثلا کل کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال پورا ہو رہا ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے آج آ جاتا ہے تو اس 10 لاکھ کی بھی زکوٰۃ اس کے اندر ادا کرے گا، کیونکہ جو سال کے اندر کم زیادہ ہوتے رہے، سال کے آخر کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی آدمی کا ایسی صورت پیش آ گئی کہ وہ سال کے درمیان کے اندر بالکل زیرو ہو گیا تو پھر اس کا سال ختم ہو جائے گا۔ اب دوبارہ جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس وقت سے وہ نصاب کا مالک ہوگا، پھر اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہوگا۔ اور مال تجارت جو اکثر 7.5 تولے زیور ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 مال مل جائیں، ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے زیور تو نہیں، صرف 1 تولہ زیور ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نقدی ہے، کچھ پیسے موجود ہیں، تو فرمایا چاندی کا نصاب پورا ہو کے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی۔ یا کسی آدمی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یہ تینوں کو ملا کر، یہ 2 کو ملا کر، یہ 4 کو ملا کر اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے پیسے بنتے ہوں تو وہ آدمی صاحب نصاب بن جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مال تجارت کے اندر اکثر جب بولا جاتا ہے تو بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی میری انکم ہے، جتنے بھی یہاں جو چیز میرے استعمال کے اندر ہے، اسے بھی وہ تجارت کو سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مال تجارت کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس وقت وہ چیز خریدی ہو اس وقت آپ کا بیچنے کا ارادہ ہو،
اور جس وقت آپ کے اوپر سال گزر رہا ہے وہ ارادہ باقی ہو تو پھر اس کے اوپر زکات آئے گی۔ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا، جس وقت خریدا تھا اس وقت اس کا بیچنے کا ارادہ تھا، لیکن بعد کے اندر ارادہ بن گیا کہ نہیں یہ میں اپنے فلاں بچے کو دے دوں گا یا بیٹی کو دے دوں گا یا فلاں رشتہ دار کو دے دوں گا، اس کے لیے میں نے رکھ لیا ہے، فرمایا اب اس کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے یا اس نے 4 گاڑی رکھی ہوئی ہیں یا 5 گاڑی رکھی ہوئی ہیں، اب اسے ضرورت تو ایک ہی ہے، لیکن جو باقی جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس کا جو مقصد ہے اس کو بیچنا نہیں، اس کا مقصد تجارت نہیں، بلکہ اس نے ویسے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور میں ان کے اوپر بھی زکات نہیں آئے گی۔ تو زکات کے لیے شرط یہ ہے تجارت کے لیے جو اس کے اندر شامل کیا گیا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت باقی بھی ہو۔ ہاں ایک آدمی نے مکان خریدا رہائش کے لیے، لیکن کچھ دیر اس کے اندر رہا، اسے پاس نہیں آیا، اس کا ارادہ ہے بیچنے کا، تو فرمایا جب اس کا ارادہ بنا پھر اس وقت سے سال گزرنا ضروری ہے، یا جب اس کی وہ بیچنے کے بعد اس کی قیمت آ جائے گی تو قیمت باقی نصاب کے اندر شامل کر کے پھر اس کے اوپر زکات جو ہے وہ اس کے اوپر زکات آئے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب زکات ہے کتنی، تو جس طرح 200 دراہم کے اندر سے فرمایا کہ 5 درہم ہے، اور 20 دینار کے اندر آدھا دینار ہے، یعنی 40واں حصہ یا 2.5% بھی کہہ لیں، تو 40واں حصہ آپ نے زکات کے اندر ادا کرنا ہے جب آپ کے اوپر اس مال کے اوپر سال گزر جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر انسان کو عربی مہینے کا اعتبار کرنا چاہیے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے کس دن وہ نصاب کا مالک بنا ہے، اگر یاد نہ ہو تو اپنے غور و فکر کرنے کے بعد ایک تاریخ مقرر کر لی جائے کہ فلاں عربی مہینے کی فلاں تاریخ کو میں نصاب کا مالک بنا تھا، اب دوبارہ جب وہی مہینہ وہی تاریخ ہے تو فرمایا آدمی کے اوپر زکات ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ زکات کے ذریعے انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر طرح طرح کی آفات نہیں آتی، پھر یہ پیسہ بری جگہ پہ نہیں لگتا، بلکہ فرمایا اللہ رب العزت اس پیسے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالوں کی صحیح معنی میں زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔